أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. فرض کر دیا گیا تم پر قتال، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، حالانکہ تمہیں وہ ناپسند ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور قریب ہے یہ بات کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بات بھی قریب ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور تمہارے لیے وہ بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی کسی کام کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اللہ بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کہے اس پر عمل کر لیا جائے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں. حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں کہ ان مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، یعنی تو آیت نازل ہوئی قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں قتال کرنا یعنی قتل، لڑائی کرنا، فیہ کبیر یعنی بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ قتال سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا یعنی بڑا گناہ ہے. فتنہ فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی صحابہ اکرام کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھیجی. تو جماعت الثانی کے آخری تاریخ تھی، یعنی جماعت الثانی کی 30 تاریخ تھی. تو صحابہ کرام نے کفار کی ایک جماعت پر حملہ کیا، جو یعنی کافر مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے. تو صحابہ نے ان پر حملہ کیا اور ان پر غلبہ پا لیا اور ان سے جو ان کے پاس جو مال غنیمت تھا اس کو چھین لیا. تو صحابہ نے یہی سمجھا کہ یہ جماعت الثانی کی آخری تاریخ ہے، لیکن وہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا 29ویں کو. اس دن حقیقت میں رجب کی پہلی تاریخ تھی.
اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ اللہ نے احترام والے مہینے بنائے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ان کا احترام رہا۔ قرآن میں ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو 12 مہینے بنائے، مہینوں کی تعداد 12، لیکن ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے وہ احترام والے ہیں، تو ان میں ان کا احترام کیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی احترام ہوتا کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو ان میں صرف عبادت کرتے، اللہ کی طرف متوجہ رہتے۔ اب صحابہ کرام نے جب کفار کی جماعت پر حملہ کیا تو وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، تو کفار کی جماعت پہ حملہ کر دیا۔ تو کفار شکست کھا کر بھاگے، اور مکے میں جا کر انہوں نے مشہور کر دیا کہ صحابہ اکرام نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم پر رجب کے مہینے میں حملہ کیا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں انہوں نے لڑائی کی ہے، تو لہذا انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے یعنی قتال شروع کر دیا، جھگڑا کر دیا، جبکہ یہ امن والے مہینے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان 4 مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت نازل کی کہ بھی جان بوجھ کے ان مہینوں میں قتال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی نہ کی جائے۔ لیکن صحابہ نے چونکہ غلطی سے کی تھی، انہوں نے یہی سمجھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ ٹھیک ہے ان آیات میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن مشرکین مکہ صحابہ کو تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اسلام میں داخلے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کر دینا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا، واخراج اہلہ، اور مکے کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ان مشرکین مکہ کو اپنے گناہ نہیں نظر آ رہے، اور صحابہ سے ایک غلطی سے گناہ ہو گیا، جبکہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کو اچھال رہے ہیں، اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے جرم زیادہ ہیں مکے والوں کے۔ پھر فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو انہوں نے تو پورے علاقے میں فتنہ برپا کیا ہوا ہے، اسلام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کفر و شرک کو پھیلا رہے ہیں، مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ جو کافر ہیں مشرکین مکہ، یہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان کے اندر طاقت ہو تو ان کی کوشش یہی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے بھٹکا دیں، پھیر دیں، دور کر دیں۔ اور پھر اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو شخص اپنے دین سے پھر گیا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مرا اس حال میں کہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو اپنے دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں موت آئے گی تو فرمایا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ جو دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے دین اسلام سے، تو اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو گئے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔
یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں جہاد کے متعلق مکہ مکرمہ میں جب تک صحابہ کرام تھے اس وقت حکم یہ تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کہ وہ کافر مشرک جتنے چاہے ظلم کریں پلٹ کر جواب نہیں دینا، ان پر حملہ نہیں کرنا، ورنہ اگر اللہ کی طرف سے وہاں اجازت مل جاتی تو صحابہ بہت بہادر تھے، تو لیکن اس وقت حکم بھی ہاتھ روکنا ہے، یہ مشرکین مکہ جتنے چاہے ظلم کریں تم نے جواب نہیں دینا، کیونکہ اللہ نے ایک ترتیب بتلانی تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات بتلانا تھا بھی اسلام میں بھی جب خلافت نہ ہو اور اسلامی حکومت نہ ہو تو اس وقت کیا ہے کہ بھئی دعوت ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، یعنی مکے میں صرف دعوت تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، اور جہاد نہیں تھا کہ بھئی ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ ابھی پھر جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے اسلامی خلافت قائم ہو گئی اور اللہ نے غلبہ دے دیا، اب حکم آ گیا کہ اب تم پر جہاد فرض ہو گیا۔ پچھلی آیت میں جیسے کہ اب ان مشرکین کو قتل کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جیسا کہ انہوں نے تم کو نکالا۔ تو یہاں بھی فرما دیا کتب علیکم القتال، اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تمہیں وہ ناپسند ہے۔ یعنی عام حالات میں آدمی قتال کو، جہاد کو، تلوار چلانے کو بظاہر ناپسند کرتا ہے کہ بھئی اس سے جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی اکثر ہوتا یہ ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی، اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی۔ یعنی اب جیسے مال دولت کمانا، اب بظاہر لوگ مال کو بڑا پسند کرتے ہیں، بھی ہمارے پاس مال ہو، عزت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، لیکن فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان لگانا، مال لگانا، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا بظاہر یہ دشوار ہے، بھی ایک طرف مال آتا نظر آ رہا ہے تو اس کو تو سب پسند کر رہے ہیں، کافر بھی مسلمان بھی مال ہو، عزت ہو، شہرت ہو، ایک طرف ہے اپنی مال کو لگانا، اپنی جان مال وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان کو کھپا دینا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا، یہ بظاہر ناپسند ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو چیز تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے تمہارے نزدیک وہ ناپسند ہو لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو مال دولت چیزیں تو ممکن ہے یہ تمہارے لیے برا ہو۔ مال کا آ جانا اگر اس کا صحیح استعمال ہو پھر تو بہتر ہے، اگر مال کا غلط استعمال ہو تو یہ مال انسان کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت آیا، مدائن فتح ہوا، اتنا مال آیا کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مال کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا اگر اس مال میں خیر ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دیتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی والی زندگی گزاری، اور ابھی ہمارے پاس مال آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں تمہارے فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی خوف نہیں تمہارے فقر و فاقے سے۔ فقر و فاقے میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے،
فرمایا کہ میں تمہارے مال دولت سے ڈرتا ہوں، جب تمہارے پاس مال آئے گا تو مال اپنی برائیوں کے ساتھ آتا ہے، جب مال آتا ہے پھر حسد بھی آتا ہے، بغض بھی آتا ہے، کینہ بھی آتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، پھر اختلافات بھی ہیں۔ جتنا مال بڑھتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات، تو فرمایا اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، فقر و فاقہ میرا فخر ہے، یعنی لوگ مال دولت پہ فخر کرتے ہیں، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس ایسی گاڑی، میرے پاس ایسا بنگلہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں فقیروں والی زندگی گزاروں، اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ، یا اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں، اور امیتنی مسکینہ، اور مجھے موت دے تو میں مسکین ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور یا اللہ مساکین کے زمرے میں میرا حشر فرمانا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت کچھ نہ ہو، تو ہمیشہ یہ دعا کی اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دی کہ مال دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہم مال دولت عہدہ شہرت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کو ناپسند کرتے ہیں، بے اس سے مال خرچ ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگتی ہیں، تو جب کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، اس کو تم ناپسند کرتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مال کمانا، عزت شہرت حاصل کرنا، اس کو تم پسند کرتے ہو، جبکہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مال جب آ جاتا ہے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مال کے نشے میں، مال کے گھمنڈ میں، مال کے غرور میں آ کر آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں نے آج کل معیار اللہ کی رضا کا سبب مال کو بنایا ہو، کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے کہتے ہیں اللہ اس پر بڑا مہربان ہے، اللہ اس پر بڑا مہربان ہے، کسی سے مال چھن جائے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ مال کا ہونا تو اللہ کی رضا کا سبب نہیں، مال کا چھن جانا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اعمال کی توفیق کا چھن جانا یہ بڑے نقصان کا باعث ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے مال نہیں چھینتے، بلکہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، جس کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی اس سے اللہ ناراض ہے۔ مال کا آ جانا، اگر مال کا زیادہ ہونا اللہ کی رضا کا سبب ہوتا تو اللہ قارون سے بڑے راضی ہوتے۔ قارون کے پاس بڑا مال تھا، فرعون، حامان، شداد بڑے سرمایہ دار گزرے ہیں، لیکن اللہ کے دشمن بن کے گئے دنیا سے۔ آج کوئی ان کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ بہت بڑے مالدار تھے، آج تک ان کا مقابل کوئی نہیں۔ قارون کے پاس جو مال تھا آج تک قیامت تک ایسا کوئی سرمایہ دار نہیں آ سکتا کہ جس کے مال کے خزانوں کی چابیوں کے لیے ایک بڑی جماعت تھی۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک بہت بڑی مضبوط جماعت، اس کے خزانوں کی صرف چابیاں۔ اب جس چابیوں کو اٹھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت، ان کے تالے کتنے بڑے ہوں گے؟ ہمیشہ چابی تالے سے چھوٹی ہوتی۔ تو تالوں کے جو خزانے ہیں، جو گودام ہیں، وہ کتنے بڑے، سونے کے بڑے بڑے گودام بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ اس لیے مال دولت کا ہونا یہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے، بلکہ اعمال کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اعمال کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگلا مسئلہ وہی ہے، پھر آخر میں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ تم نہیں۔ اگلا مسئلہ وہی ہے کہ صحابہ کرام نے کفار کی ایک جماعت پہ حملہ کر دیا، اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، صحابہ نے یہ سمجھا جماعت الثانی کی 30 تاریخ ہے، تو ان پر حملہ کیا، وہ شکست کھا کے بھاگ گئے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو صحابہ کرام نے حرمت والے مہینوں میں ہم پر حملہ کر دیا، اور اس بات کو مکے والوں نے بڑا اچھالا کہ وہ دیکھو ان کے ہاں احترام والے مہینوں کا کوئی پاس نہیں ہے۔
تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا بھی پتہ نہیں ہماری بخشش ہے کہ نہیں، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی رجب کے مہینے میں جو ہم نے قتال کر لیا اس پر کیا ہے؟ تو آیت نازل ہوئی کہ بھئی جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ گناہ ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا اس بات کو اچھالنا ان کو زیب نہیں دیتا، انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا، انہوں نے مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، وہ اخراج اور فرمایا فتنہ برپا کیا، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ برپا کر دینا یہ قتل و غارت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے آپ پریشان آگے آخر میں فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، آپ اپنے گناہ کی یعنی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ باقی تفصیلیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔